ایوری ون، آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور سب کے روزے بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ آج 13 روزے ہو گئے ہیں اور کل سے 14واں روزہ سٹارٹ ہے، تو ہم بات کرتے ہیں 14ویں روزے کے وظائف کے بارے میں۔ 14ویں روزے کو ہمیں فجر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھنی ہیں 21 مرتبہ، اور یہ آپ ان آیات کی پکچر لے لیجئے، یہ ہم پچھلے روزوں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 40 مرتبہ، سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر بھی میں اس کی پکچر ویڈیو کے اینڈ میں اٹیچ کر دوں گی آپ لوگ کی آسانی کے لیے۔ اور پھر بعد نماز عصر ہمیں دعائے کرب و نجات پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ دعائے کرب و نجات یہ ہے آیت کریمہ، اور یہ وہ آیت ہے، یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات دی۔ تو ہمیں بھی عصر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 21 مرتبہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام کے صدقے ہماری بھی تمام پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مغرب کی نماز کی طرف۔ مغرب کی نماز کے بعد ہمیں 5واں کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5ویں کلمے کی اسکرین شاٹ آپ لے لیں یہاں سے۔ مغرب کی نماز کے بعد 5واں کلمہ 100 مرتبہ، اور پھر عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں 20 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں شکرانے کے، اور پھر اس کے بعد ہمیں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، سورہ اخلاص یہ ہے، اور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری جھولی نعمتوں اور رحمتوں سے بھر دیں گے۔ ہمیں 20 رکعت نفل پڑھنی ہے شکرانے کے عشاء کی نماز کے بعد، اور پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہاں پر ہمارے 14ویں روزے کے وظائف مکمل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک ریویژن بھی دیتی چلوں ان چیزوں کا، ان وظائف کا جو ہمیں آخری روزے تک پڑھنے ہیں۔ جی، تو یہ ہمیں عشاء کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ روزانہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ یہ پورے رمضان ہمیں پڑھنا ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو آگے بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعائے مغفرت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ چاہیں تو ان وظائف کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرے عشرے کی دعائے مغفرت جو بھی ہمیں 20ویں روزے تک پڑھنی ہے، صبح شام 100 مرتبہ۔ استغفار کی تسبیح ہے یہ، ہم اس کو 100 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے ان 10 دنوں میں، 20ویں روزے تک ہم اس کو جتنی بار پڑھیں گے یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ اور میں آپ کو اس کے علاوہ اور ایک چیز ہے، جی یہ ہے سورہ فاتحہ، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیجئے۔ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے تو یہ سب کو یاد ہوگی، لیکن پھر بھی میں اس کا ایک بار اسکرین شاٹ دے دوں۔ یہ سورہ فاتحہ ہمیں 40 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنی تھی، تو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد ہمیں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ہمیں دعائے کرب و نجات 25 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہمیں یہ 5واں کلمہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد ہمیں 20 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ تو یہاں پر 14ویں روزے کے وظائف ختم ہوتے ہیں۔ اب ملتی ہوں آپ سے 15ویں روزے کے وظائف کے ساتھ۔ دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو اور تمام امت کو ضرور یاد کریں۔ اللہ حافظ۔